کہ اس رقم کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا مرحلہ ہے، کیا پروسیس ہے، یا کس قسم کی کاغذی کارروائی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے جناب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، ڈاکیومنٹس لائیں اور بہار چیئرمین محبان پاکستان سے سارے ڈاکیومنٹیشن مکمل کریں اور اپنے انعامات کو حاصل کریں۔ جگہ کی لوکیشن آپ کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جس ڈاکیومنٹس کی تصویریں ضرورت ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائیں گی۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے۔ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں موجود ہے آپ کا ہوسٹ احسن خان نیوز فوٹیج کی اسکرین پر۔ میں اس وقت موجود ہوں اورنگی ٹاؤن نمبر 15D، میرے عقب میں مرکزی دفتر ہے محب پاکستان کا۔ میں چھوٹا سا تعارف کرواتا چلوں، محب پاکستان ہے کیا؟ محب پاکستان ایک فلاحی ادارہ ہے جو لوگوں کی خدمت انسانیت کے لیے کام کرتا ہے۔ آج میں ایسے سلسلے میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن نمبر 15D، میرے عقب میں جو دفتر ہے، دراصل جو اس ویڈیو کا لنک ہے وہ اس دفتر سے 1971 میں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، جنہیں ہم بہار کمیونٹی کے نام سے جانتے ہیں، تو بہار کمیونٹی نے جو اپنی قربانیاں دی ان کو حکومت پاکستان خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعامات سے نواز رہے ہیں، اور وہ انعامات کچھ رقم کی صورت میں ہیں، اور وہ رقم اور وہ ساری چیزیں، وہ کاغذی کارروائی اور جو بھی جتنا مرحلہ ہے وہ ہم جانیں گے چیئرمین محبان پاکستان سے۔ اس دورانیے میں اس علاقے میں محبان پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو ہمارے ان حقدار کو ان کے رقم دلوا سکتا ہے۔ کس سے؟ حکومت پاکستان سے۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں چیئرمین محبان پاکستان سے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا پروسیس ہے، یہ کیا مرحلہ ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس رقم کے حقدار ہیں، یا وہ جو اس انعامات کے جو حکومت پاکستان ہمیں فراہم کر رہی ہے اس کی کون حقدار ہیں۔ آئیں چلتے ہیں۔ جی ناظرین، جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بات باہر بتائی کہ میں محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں۔ ابھی اس وقت میرے ساتھ چیئرمین آف محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے ممتاز حسین انصاری صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ محبان پاکستان کا کیا پس منظر تھا، وہ یہ کس طرح سے یہ فلاحی ادارہ قائم ہوا، اور انہوں نے کس طرح کی پریشانیاں جھیلیاں، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی تو جناب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ محبان پاکستان فاؤنڈیشن ادارہ قائم کیا تو اس کے پیچھے آپ کو کس قسم کی مشکلات پیدا ہوئیں، اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ آپ نے اس ادارے کو قائم کیوں کیا؟ دیکھیں ہمارا تعلق بہاری کمیونٹی سے ہے، اور بہاری برادری پاکستان میں دو طرح کے مسائل کا شکار رہی۔ سب سے پہلا مسئلہ جو بہاریوں کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے آدھے لوگ بنگلہ دیش میں محصور ہیں اور آدھے یہاں پاکستان آ گئے۔ ڈیوائیڈڈ فیملی دو حصوں میں بٹ گئی۔ کسی کی ماں پاکستان آ گئی، بیٹا بنگلہ دیش میں رہ گیا، کسی کا اولاد پاکستان آ گیا، والدین بنگلہ دیش میں رہ گئے۔ تو یہ ڈیوائیڈڈ فیملی ہم 50 سال سے اس کو فیس کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر یہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 2020 میں نادرا آرڈیننس جب نافذ ہوا تو اس کے بعد سے بہاری کمیونٹی کو، بہاری برادری کو NIC کا مسئلہ بھگتنا پڑا۔ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، مجید کالونی اور دیگر جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں ہماری برادری کے لوگ رہائش پذیر ہیں، ان علاقوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں کے لوگوں کو NIC کے لیے نادرا والے پریشان کرتے ہیں۔ تو چونکہ میں اس علاقے میں 79 سے ہوں اور یہاں میں نے اپنا طالب علمی کا زمانہ گزارا، میں نے یہاں سے الیکشن لڑا، ناظم بنا، تو سماجی خدمات پہلے بھی رہی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اپنے مسائل لے کر ہمارے پاس آتے رہے کہ یہ مسئلہ ہے، NIC کے لیے ہم جاتے ہیں تو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہمارے ظاہر ہے کہ جب لوگ آ کے ہمیں ان مسائل کی نشاندہی کرتے اور ہم سے توقع کرتے تھے کہ ہم ان کے مسائل کی دادرسی کریں، ان کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالیں، تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے حلقہ احباب میں ایفرٹ کی، جدوجہد کی، کوشش کی، نادرا والوں سے بھی ملے اور دیگر افراد سے جہاں جہاں سے دادرسی ممکن ہے وہاں سے ملے، لیکن مسئلہ کچھ حل نہیں ہوا۔ تو 2004 میں ہم نے فنڈامنٹل رائٹس فورم کے پلیٹ فارم سے کام کیا، ملک کے تمام سینیٹروں کو، تمام اراکین قومی اسمبلی کو، تمام جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو خطوط لکھے،
پھر اس کے بعد تحریک محصول مشرقی پاکستان میں چیئرمین کی حیثیت سے اس میں تقریباً کوئی 2004 سے 2015 تک اس میں چلے. پھر اس کے بعد 2016 سے ہم نے محبان پاکستان فاؤنڈیشن قائم کیا اور اس پلیٹ فارم سے کہا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم محصورین کی پاکستان منتقلی، ان کی داد رسی اس کے لیے کام کریں، اور جو ہمارے جو NIC کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم کام کریں. تو جناب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فاؤنڈیشن کی سماجی خدمات کس کس قسم کی ہیں؟ آپ اس قسم کی، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آپ نے ہمارے عوام کو NIC کے ساتھ اور بھی بہت ساری شناخت دلوانے میں مدد کی، تو یہ فلاحی ادارہ اس کام کے علاوہ اور کس کس قسم کے کام سر انجام دے چکا ہے، تو آپ بتائیں گے مجھے؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو یہ ایک تھا جو میں نے آپ کو بتایا NIC کا مسئلہ. اس کے علاوہ اب ظاہر ہے کہ ہم جب سماج میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان جو سماج کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی توجہ رکھنا پڑتا ہے. تو ابھی تقریباً 1 سال قبل ہم نے MM عالم میموریل کلینک کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے تحت ہم سستا اور معیاری علاج جو ہے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. ظاہر پسماندہ بستی ہے اس میں. بہت خوبصورت سی بات کہی کہ انہوں نے جو کلینک کا ایک خوبصورت کام کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے ایک عام مریض بہت سستے پیسے میں، یعنی کہ کم رقم میں اپنے علاج آسانی سے کروا سکتا ہے. خیر، میں جناب سے یہ جانتا ہوں کہ جو بہار کمیونٹی، یعنی کہ EPCF ایسٹ پاکستان سول آرمی آفیسرز کی جو اعزازی رقم، یعنی کہ جو اعزازی طور پہ انہیں رقم دی جا رہی ہے، خراج تحسین پیش جو ہمارے حکومت پاکستان نے انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے، ہم اس کے پروسیس میں آتے ہیں کہ جناب، کیونکہ اس وقت میں اس علاقے میں یہ واحد ادارہ ہے جو ہمارے ان حقدار کو ان کا حق دلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جناب سے جاننا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو بہار کمیونٹی میں رہ چکے ہیں اور جو EPCF سے جن کا تعلق ہے، تو وہ کس طرح سے وہ اپنے حق کو، یعنی کہ حکومت پاکستان کے ذریعے آپ انہیں کس طرح سے دلوا سکتے ہیں؟ ان کا کیا مرحلہ ہے، کیا پروسیس ہے، آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ. اچھا، دوسرا میں ایک آگاہی کے لیے بتا دوں کہ ایسٹ پاکستان سول آرم فورس جو ہے یہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور وہاں کی بنگالی اکثریت نے بغاوت کی، تو وہاں پاک فوج انتہائی مشکل میں پھنس گئی تھی. اس وقت وہاں پر ہم لوگ جو تھے، ہماری برادری کے لوگ جو تھے، وہ بہت قلیل تعداد میں تھے. 7.5 کروڑ کے مقابلے میں ہم بمشکل 15-20 لاکھ ہوں گے. تو اس میں سب بہاری نہیں تھے، اور دیگر قومیتوں کے بھی لوگ تھے وہاں پر، اور اردو بولنے والے تھے یا مختلف زبانیں، پنجابی، پشتو، سندھی، سارے زبان بولنے والے لوگ تھے، لیکن اکثریت جو ہے وہ بہاریوں کی تھی. تو وہ جو بنگالی اکثریت تھی اس نے تمام جو غیر بنگلہ، جو بنگلہ نہیں بولتے تھے، ان تمام کو بہاری ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سب جو ہے بہاری ہیں. تو اس وجہ سے ہم بہاری ہوئے، حالانکہ ہمارا آبائی تعلق تو بہار سے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو وہاں پر جب پاک فوج کو ضرورت پڑی مدد کی، تو ہم تمام لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، اور ایسٹ پاکستان سول آرم فورس مجاہد اور رضاکار فورس قائم ہوئے جو پاک فوج کے شانہ بشانہ مکتی باہنی کا اور انڈین آرمی کا مقابلہ کرتے تھے، اور وہاں ان کے شانہ بشانہ لڑتے تھے. تو ایسٹ پاکستان سول آرم فورس اب جب سکوت ڈھاکہ ہو گیا، پاک فوج کے ساتھ ایسٹ پاکستان سول آرم فورس کے بھی، رضاکار فورس کے بھی، مجاہد فورس کے بھی لوگ جنگی قیدی ہو گئے. کچھ وہاں انڈیا میں قید ہوئے، کچھ بنگلہ دیش میں قید ہوئے، کچھ جانیں بچا کے کسی طرح پاکستان آ گئے. تو 50 سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا، لگ بھگ 50 سال ہو چکا ہے. اور 50 سال کے بعد ان لوگوں کو جو ہمارے پاکستان کے محسن تھے، برے وقت میں کھڑے ہوئے پاکستان کے لیے، ان کو پتہ تھا کہ اس اقدام کے بدلے میں ان کی زندگیاں، ان کی مال، ان کی آبرو، ان کی عزت سب خطرے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا تھا. یہ خوشائند بات ہے کہ چلو دیر آیت درست آیت. اور یہ بھی حکومت پاکستان کا اقدام نہیں ہے، یہ پاک فوج نے یہ اقدام کیا، اور ہم احسان مند ہیں پاک فوج کا کہ اس وقت انہوں نے یہ اقدام کر کے جو ایسٹ پاکستان سول آرم فورس کے لوگوں کو اعزازی رقوم سے نوازا، ان کو بلا کر عزت و تکریم دی. تو یہ ایک طرح سے اس کی ضرورت تھی اس وقت، کیونکہ ہمیں جس طرح سے حقارت سے دھتکارا جا رہا تھا، ہم NIC کے لیے جس طرح ذلیل و خوار ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں ابھی بھی. ایک طرف تو یہ اقدام ہوا ہے، ہم اس سے پر امید ہیں کہ آگے اس کا تدارک ہوگا. جو NIC کا مسئلہ ہے یا جو دیگر مسائل ہیں، پاسپورٹ کے حوالے سے مسائل ہے، جو ہمارے نیشنلٹی کے حوالے سے اور سوالات اٹھتے ہیں، تو ان سارے مسئلوں کا اس سے حل نکلے گا آگے چل کے.
تو یہ سمجھ لیں کہ ہم پہلا پتھر سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے لیے خیر کا ایک پہلو نکلا بہاری برادری کے لیے. اور تو یہ جو ایسٹ پاکستان سول آرم فورس کا جو یہ جو ہوا ہے ایونٹ ہوئے ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج نے تقاریب کا انعقاد کر کے, اور اس میں بہت ہی مطلب سی ایف کے لوگوں کو اور بہاری برادری کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا. تو یہ ہم افواج پاکستان کے بےحد مشکور و ممنون ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور پاک فوج کے دیگر جو کمانڈر ہیں ان تمام کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ تاریخی کام انجام دیا. تو جناب محترم لب الباب یہ ہے کہ میں افواج پاکستان کو بہت شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے ایسا سوچا. اب میں صدر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جناب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رقم نواز رہے ہیں, انعامات سے نواز رہے ہیں, تو اس کے لیے سے اس رقم کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا مرحلہ ہے, کیا پروسیس ہے, یا کس قسم کی کاغذی کارروائی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے کاغذی کارروائی کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے خط و کتابت کی جائے اور یہ وہ. جی ایچ کیو میں ایک ادارہ ہے آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری, جو یوں سمجھ لیں کہ ایک تاریخ کو زندہ کر رہا ہے. ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا. اگر ریکارڈ ہوتا تو وہ وہاں سے خط بھیج کے تمام لوگوں کو کلیکٹ کر کے بلا لیتے. تو انہوں نے ہم جیسے لوگوں سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو سول یہ ای پی سی ایف والوں کو تلاش کیا. ملک کے مختلف شہروں میں اور کراچی میں ہمارے جیسے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے ای پی سی ایف والوں کو تلاش کیا. تو ہم جب تلاش کر رہے تھے ہمیں تو اندازہ تھا کہ کافی تعداد میں لوگ ہیں, لیکن وہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے, رابطے میں نہیں آ رہے تھے. ایک دو لوگ ملتے تھے تو ان کے ذریعے ہم اور لوگوں کو تلاش کرتے تھے. تو یہ 2019 سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, لیکن بہت سے لوگ ملے بھی, ان کا تعلق ای پی سی ایف سے تھا بھی, تو انہوں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی اس کہ بھئی ریاست کچھ دے گی ہمیں, یا ہم اپنا نام لکھوائیں نہ لکھوائیں. ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ریاست آپ کو کچھ دینا چاہ رہی ہے, کیا دے گی اب یہ تو وقت بتائے گا. لیکن وہ کہتے تھے نہیں ہمیں نہیں لینا, اب 50 سال کے بعد کون کیا دے گا اور کیا ملے گا, چھوڑو. تو دلچسپی نہیں لیتے. لیکن جب اس سال ہوا ہے اور 2-2 لاکھ روپے کا چیک جن لوگوں نے جمع کرایا تھا ان کو ملے ہیں, تو پھر اب لوگ خود بخود ہی مطلب امڑ گئے اور بڑی تعداد میں لوگ آئے. تو ان کا جو طریقہ کار آپ نے پوچھا ہے, طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہوگا, یا آپ جس دستاویز پہ پاکستان آئے ہیں اس پہ بھی آپ کا وہ اس کا ڈیٹیل موجود ہوگا. تو آپ اس سے کسی بھی ایسے دستاویز سے آپ پروف کرائیے گا کہ آپ کا تعلق ای پی سی ایف سے تھا, مجاہد یا رضاکار سے تھا. تو ایک بات, اگر آپ دستاویزات نہیں رکھتے تو آپ کو زبانی اگر یاد ہے, آپ کے حافظے محفوظ ہے کہ آپ کا آرمی نمبر یہ تھا, آپ کا ونگ نمبر یہ تھا, آپ کا کمپنی نمبر یہ تھا, آپ فلاں محاذ پہ تھے, آپ کا کمانڈنگ آفیسر فلاں تھا, تو بھی آپ انٹائٹل ہیں آپ ڈکلیریشن بھرنے کے, اور آپ کو ملے گا. تو جس طرح سے جناب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. ڈاکیومنٹس لائیں اور سارے ڈاکیومنٹیشن مکمل کریں اور اپنے انعامات کو حاصل کریں. جس طرح سے ہمارے افواج پاکستان ہماری جو افواج پاکستان ہے ہمارے ان بہار کمیونٹی کو, اور وہ محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے, تو اس سے آسان والی بات کیا ہوگی. خیر, تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس موجود نہیں ہیں, کاغذات آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی آپ اس رقم کے حقدار ہیں, مگر آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کے حافظے میں مضبوط ہونی چاہیے. اگر آپ کے حافظے میں ساری چیزیں محفوظ ہیں تو بہت اعلیٰ بات ہے. آئیں اور وہ ساری چیزیں ہم محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر آئیں اور ان سے ملاقات کریں اور ان سے ملیں اور جانیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے اس انعامات آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے. جناب, یہ سب پروسیس ہونے میں وقت کتنا لگے گا, وقت کا کیا عرصہ ہوگا؟ دیکھیے, ایک سمجھ لیں کہ بالکل نئی چیز کو جنم دیا گیا, تو اس کے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو یہاں بھی کافی ٹائم لگے گا, اور پھر جب ہم یہاں سے تمام کمپائل کر کے لسٹ بنا کے جب وہاں بھیج دیں گے آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کو, تو وہاں پر بھی ایک طویل دورانیے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی نومبر دسمبر تک کا
اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. کچھ مہینوں کا عرصہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ساری مرحلے کو مکمل کرنے میں. تو جناب اب کچھ لوگ موجود ہیں, کیونکہ زندگی موت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا, کچھ لوگ موجود ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی اولادیں تو موجود ہیں, اور اگر ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو ان کے لیے کیا مرحلہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو خود سپاہی ہیں یا نائک ہیں یا حوالدار ہیں, جو بھی ہیں, اگر وہ خود حیات ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی بیوہ انٹائٹل ہے. اگر بیوہ بھی نہیں ہے اور وہ خود بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی اولاد وہ کلیم کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ابھی تھوڑا رکنا پڑے گا, کیونکہ اس کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا, کیونکہ اولادوں میں کوئی ایک اولاد تو ہے نہیں, ظاہر ہے کسی کے 4 ہیں, کسی کے 5 ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی ایک طریقہ کار وضع کر کے پھر ان کو ان سے ہم اپلیکیشن لیں گے. ابھی فی الحال صرف 2 ہی ہیں, یا تو خود موجود ہیں یا ان کی بیوہ ہیں. تو جس طرح سے آپ نے جانا کہ اگر وہ جو ہمارے EPCF کے دور میں تھے, اگر وہ خود حیات ہیں تو اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی. اگر وہ حیات نہیں, ان کی بیوہ ہیں, یعنی کہ ان کی زوجہ ہیں, وہ موجود ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ حیات نہیں ہیں تو آپ کو پھر صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیشہ صبر کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے. تو جناب ہمیں صبر کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے بالکل اس پہ بات چل رہی ہے, آگے بھی دیکھیں گے, کیونکہ جہاں تک ہمیں انہوں نے پہنچایا اس کے آگے بھی یہی پہنچائیں گے. تو ناظرین, جس طرح سے آپ نے جانا کہ افواج پاکستان جو ہمارے بہار کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رقم کی شکل میں تحفے جو نواز رہی ہے, اس کے لیے کیا مرحلہ ہے اور اس کے لیے کیا کاغذی کارروائی ہیں, وہ ہم نے اپنے چیئرمین آف محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے ذریعے جان لیا. اور میں آپ سے آخر میں بس یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اس جگہ کی لوکیشن آپ کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جس ڈاکیومنٹس کی تصویریں ضرورت ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائیں گی. ہاں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی معلومات, لیٹسٹ نیوز یا ظاہری معلومات کو جاننے کے لیے اور ڈسکاؤنٹڈ آفرز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے, اور اس چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کا ہوسٹ احسن خان, بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا